اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق میم ساکن کے قواعد پر مشتمل ہے۔ پچھلے سارے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظوں میں آپ نے غور کرنا ہے کہ میم ساکن یعنی وہ میم جس کے اوپر سکون یعنی جزم کی علامت آ جائے وہ ساکن ہے۔ تو میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، یعنی میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ سب سے پہلے ہے ادغام شفوی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے، میم ساکن کے ساتھ اس میم کو ملا دیں گے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ دیکھ لیں مثال، میم ساکن کے بعد میم ہے تو غنہ کیا۔ لَهُمْ میم ساکن کے بعد میم ہے تو غنہ کر کے پڑھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس میں بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی ہوا۔ دوسری بات ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ بعدکم ببعد، میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کر کے پڑھا۔ ترمیہم بحجارۃ اور ربہم بہم۔ اس کے بعد ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو آپ غنہ نہیں کریں گے۔ مثلا اصابکم فضل، میم ساکن کے بعد فا ہے تو اب غنہ نہیں کرنا۔ الم نشرح، میم ساکن کے بعد نون ہے تو غنہ نہیں کیا۔ لم یلد، میم ساکن کے بعد یا ہے، اور وَأَمْطَرْنَا، میم ساکن کے بعد تو ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو اظہار شفوی کریں گے، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میم ساکن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اور پچھلے جتنے قواعد آپ نے سیکھے وہ بھی اسی طرح سے ادا کرنے ہیں، اور ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم مظلمون، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفاء ہوا، نون ساکن کی آواز میں غنہ کیا۔ میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوا، غنہ کر کے پڑھا، اور ذا کو پر بھی پڑھا اور نرمی سے پڑھا، کیونکہ ذا حروف مستعلیہ میں شامل ہے تو پر پڑھا، اور حروف لسویہ میں شامل ہے اس لیے نرمی سے پڑھا۔ انتم مظلمون الم تر، میم ساکن کے بعد تا ہے تو اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا۔ الم تر کنتم بہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے تو نون ساکن میں اخفاء ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہے، اس لیے میم ساکن کی آواز میں بھی غنہ کریں گے۔ کنتم بہ ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا ہے تو اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ نے لفظوں میں غور کرنا ہے، جب ادغام شفوی ہے تو غنہ کریں، اخفاء شفوی ہے تو غنہ کریں، اور اظہار شفوی ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ عَمْدًا آتَيْتُكُمْ مِنْ کتاب لم یلد علیکم بوکیل وامطرنا فہم مقمحون لکم دینکم ترمیہم بحجارۃ الم نشرح وہم معرضون وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
وما هم بمؤمنین ام صبرنا لهم من الحسنى. اس میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی تو غنہ کیا، نون مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھا کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد ہے. لہم من الحسنى ذالکم قولکم بعدکم ببعض علیہم غضب. صدق اللہ العظیم.